عام طور سے اس منبر کا جو استعمال ہوتا ہے وہ فرقہ واریت کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ جب صحابہ کرام کی بات آ جاتی ہے تو حقیقت کو کھول دینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، اگرچہ کسی فرقہ واریت کا تذکرہ اس میں ہو جائے اور کسی فرقے کا نام آ جائے۔ خیر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو فضیلت اور احترام والا مہینہ جس کو ہم رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں وہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، اور باقی کے جو 3 مہینے وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ اسی مہینے میں 2 تاریخ ایسی آتی ہیں 22 رجب اور 27 رجب کی، جس میں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری غلط باتیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں، شریعت سے نہیں، رسول اللہ سے نہیں، صحابہ سے نہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے ثواب سمجھ کر۔ جہاں تک تعلق 27 رجب کا ہے وہ انشاءاللہ بات آتی رہے گی، اور وہ کسی حد تک کے گنجائش بھی ہے، اور جو واقعہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے جو بتا کر کے ہم کام کرتے ہیں وہ ایک حقیقت بھی ہے، اگرچہ جو ہم کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، خیر اس کی تفصیل آتی رہیں گی۔ ابھی اصل ہمارے سامنے 22 رجب المرجب کی تاریخ جو کہ تقریباً بدھ یا سنیچر کے دن آنے والی ہے، بدھ یا جمعرات کے دن آنے والی ہے، آئندہ بدھ یا جمعرات کو، تو اس کے تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کو ہم رسم کونڈا کے نام سے جانتے ہیں، کونڈے کی ٹکیا کے نام سے شاید جانتے ہیں، ٹکیوں والا مہینہ جس کو ہم جانتے ہیں رجب کا مہینہ۔ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، پوری ہسٹری ہے۔ جب تک کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک کہ اس کی حقیقت اور اس کی تہ میں ہم نہیں اتریں گے تب تک کہ اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ دیکھا دیکھی لوگوں سے اثر لے لینا اور اس پر ہم بھی عمل کرنے لگیں کیونکہ ہمارا پڑوسی کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس وجہ سے عمل کرنے میں کیا ہے اور کنڈا بنانے میں کیا ہے اور کھانے میں کیا ہے؟ اسلام نے کوئی اسی چیز سے منع تو نہیں کیا، ٹکیا کھانا حرام تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے حرام، لیکن یہ رسم شروع کہاں سے ہوئی، اس کی بنیاد اصل کیا ہے، اس کے پیچھے خرافاتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے سازشیں کیا ہیں؟ جب تک کہ ہمیں یہ نہیں معلوم چلے گا تب تک کہ ہم لوگ بھی اسی پانی کے بہاؤ میں اور گناہ کے بہاؤ میں بہتے چلے جائیں گے اور ہم کو حقیقت سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کی حقیقت اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے زمانے تک کے تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے بہت مختصر انداز میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ساری پیشن گوئیاں کر دیں، اس دنیا کے تعلق سے بھی اور آخرت کے تعلق سے بھی۔ آخرت کے تعلق سے اس کو خبر کہہ سکتے ہیں، اور دنیا کے تعلق سے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام چیزیں بتا دیں۔ فتنوں کا تذکرہ کر دیا، مسائل کا تذکرہ کر دیا، اسلام کے عروج کا تذکرہ کر دیا، ہر چیز کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے چند ہی دنوں کے بعد فتنوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ اٹھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک طرف مدعیان نبوت کا ایک عجیب اس کی آندھی چلتی ہے اور طوفان آتا ہے، کوئی کہتا اب ہم نبی ہیں، کوئی کہتا اب ہم نبی ہیں، اور دوسری طرف منافقین اپنے بالوں پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوتھی طرف یہود و نصارہ جو لگے ہوئے تھے اسلام کو ختم کرنے کی طاق میں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سازشیں کیا کرتے تھے اور اپنی دشمنی کو نکالتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عناد اور دشمنی رکھتے تھے، اور خاص طور سے اس کا جو لیڈر تھا عبداللہ ابن سبا، یمنی تھا، اس کا نام ہم سنتے رہتے ہوں گے، یہ سب سے بڑا دشمن تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ انہوں نے بھی اپنی سازشیں تیز کر دیں اسلام و مسلمانوں کی بےخونی کرنے کے لیے اور ان کو جڑ سے مٹا دینے کے لیے۔ یہاں پر ایک رک کر کے نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے بھی ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے حاضر کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے جو رکھی اس کا تذکرہ کیا اور آج تک ہوتی رہی ہیں۔
لیکن نہ اسلام کو کبھی کوئی مٹا پایا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا. جتنی کوشش کرنے والے کر لیں. جتنے بڑے بڑے بادشاہ، فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں ہوگا، نمرود سے بڑا جو ہے کوئی نہیں ہوگا، قارون اور شداد جیسے لوگوں سے بڑا مالدار اور صاحب حیثیت کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنے ہر طرف سے آنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کیا جانے لگتا ہے، اور اسی میں ایک فتنے کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور اس کا نام بھی بتا رہے ہیں. یقال لهم الربزہ، ایک جماعت آنے والی ہے. سیاتی قوم یاتیہم یقال لهم الربزہ، ایک قوم آئے گی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو رفضہ کہا جائے گا. فإن أدركتهم فاقتلهم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر تم ان کو پا لینا ان کو قتل کر دینا. فإنهم مشرکون، وہ سب مشرک ہوں گے، وہ سب مشرک ہوں گے. لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے ساتھ پینا، نہ ان کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات کرنا. کون ہوں گے؟ رفضہ. شیعان علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا پردہ سامنے رکھ کر کے اور پردے کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بغض اور ان کی عناد اور ان کی دشمنی اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ ہوں گے رفضہ، یہ ہوں گے رافضی، یہ ہوں گے شیعہ. عام طور سے اس ممبر کا جو استعمال ہوتا ہے وہ فرقہ واریت کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ جب صحابہ کرام کی بات آ جاتی ہے تو حقیقت کو کھول دینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، اگرچہ کسی فرقہ واریت کا تذکرہ اس میں ہو جائے اور کسی فرقے کا نام آ جائے. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے تمام چیزیں بتا دی. دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایتیں ہم کو مشکات شریف میں مل جائیں گی، دار قطنی میں مل جائیں گی، تمام تفصیلات ہیں. اس میں بتا دیا گیا تھا ایسی ایسی قوم آئے گی کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف وہ نسبتیں کریں گی، وہ کام ان کی طرف جو ہے نسبت کر کے بتائیں گی کہ حضرت علی کے اندر یہ، حضرت علی کے اندر یہ، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر وہ کچھ نہیں ہوگا. اور اتنا ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چڑھائیں گی کہ ان کو رب کے درجے میں رکھ دیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں نے کیا تھا، نصرانیوں نے کیا تھا، کرسچن نے کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے بندے تھے، لیکن ان کو اتنا اونچا کیا اور ایسی ایسی صفات ان کے اندر ان کے ساتھ منسلک کر دی گئیں غلط طور پر کہ ان کو رب کا درجہ دے دیا گیا، ان کو اللہ بنا دیا گیا، نعوذ باللہ، خدا بنا دیا گیا، نعوذ باللہ. یہی کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تم کو تمہاری بہت زیادہ تعریف ہوگی اور دوسرے صحابہ کو لعن طعن کیا جائے گا، ان کے اندر نقص نکالا جائے گا، ان کو برا بھلا کہا جائے گا. آج بھی وہ لوگ پیدا ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے. خیر، یہ جو فتنے کا آغاز ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئیں، یہ پیدا ہوئی، یہ فتنہ کھڑا ہوا اور صحابہ کرام کی دشمنی، بلکہ یہ کہا جائے کہ حب علی میں بغض صحابہ کو جنم دیا گیا. حب علی کے پردے میں بغض صحابہ کو جنم دیا گیا اور صحابہ کرام سے نفرتیں، اسلام و مسلمانوں سے نفرتیں خوب پھیلائی گئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو اس فتنے کا جو سرغنہ تھا عبداللہ ابن سبا یمنی، اس کو جو ہے مدینہ منورہ سے نکال دیا. جب وہ نکل گیا دوسری جگہ گیا تو وہ کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر گیا، نہ جانے کن کن ملکوں کا اس نے سفر کیا اور لوگوں سے مدد طلب کی، ان لوگوں سے جو اسلام کے دشمن تھے، اور ایک جماعت تیار کی. وہاں سے اس نے مدینہ کے باہر رہ کر کے اسلام و مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں شروع کر دی. اب ظاہر ہے کہ مدینہ کے اندر جب تھا تو اس کے بہت ساری پابندیاں تھی، کھل کر کام نہیں کر پا رہا تھا، دشمنی نہیں نکال پا رہا تھا. جیسے ہی وہ مدینہ سے باہر نکالا گیا تو اور زور و شور سے وہ کام کرنے لگا اور بہت زیادہ طریقے سے اپنی دشمنی نکالنے لگا. بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اسی بنیاد پر، کیونکہ ان کے اوپر الزام لگائے گئے کہ یہ خائن ہیں، یہ امانت داری کے اندر نہیں ہے، یہ غاصب ہیں، اور یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں. طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہم جانتے ہیں 40 دن ان کے گھر میں قید کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. انہی کے لوگوں نے جو آئے تھے، سبائی آئے تھے، وہ ان لوگوں نے قتل کر دیا. اب چونکہ انہوں نے پردہ لگایا ہوا تھا حب علی کا، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد خلافت کا تاج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر آیا، تو اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حب علی کا پردہ، حب علی کے نعرے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور جب ان کی خلافت تھی تو بڑے خوش ہوں گے. ہرگز نہیں، یہ اصل اسلام کے دشمن، اصل مسلمانوں کے دشمن تھے یہ عبداللہ ابن سبا اور ان کی پوری گینگ و پوری جماعت ان کی جو تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا، پیٹ پیچھے کیا جاتا رہا. بالآخر ایک فیصلے سے نا اتفاقی کا ایک مظاہرہ کیا گیا، اس کے بعد اس فیصلے کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اب حکومت کی جو باغ ڈور آئی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی حکومت کی، خلافت کی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر کام کیا، چونکہ یہ اسلام و مسلمانوں کا دشمن تھا، اس چیز کو یاد رکھیے گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی پریشان کیا گیا، ان کے جو ہے بازو میں، ان کے پہلو میں خنجر
بھوکا گیا اور ان کے سامان کو لوٹا گیا، ان کے خیمے میں آگ لگائی گئی۔ 6 مہینے مشکل سے 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اس کے بعد پریشان ہو گئے کہ ہم کہاں اتنی ذمہ داریاں سنبھال پائیں گے، کہاں کن کن لوگوں سے دشمنی لیتے پھریں گے۔ بالآخر انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ خلافت کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ خلافت نبوی سے، بلکہ یہ کہا جائے زمانہ نبوی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جب سے ایمان لائے ہیں تب سے مشہور ہیں کہ مدبر ہیں اور حالات کو بڑے اچھے طریقے سے جائزہ لیتے ہیں، بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ تقریباً ان کو 20 سال کا تجربہ ہے گورنری کا۔ ان کو جب قائد بنایا گیا تو ان کو 20 سال کا تجربہ تھا کہ کیسے خلافت کو سنبھالا جاتا ہے، کیسے جو حکومت چلائی جاتی ہے، لوگوں کے معاملات کیسے سمجھے جاتے ہیں، لڑائیوں کو کیسے بند کیا جاتا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب خلافت دی تب انہوں نے پورے ملک کا جائزہ لیا، پوری جتنی بھی خلافت تھی، حکومت تھی، وہاں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اسلام، اور وہی سب جان رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں اور بغض صحابہ کو جو ہے چڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور ان کی تنظیم مضبوط ہو چکی ہے، لہٰذا ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ جو بغاوتیں اٹھ رہی ہیں حکومت کے خلاف، خلافت کے خلاف جو بغاوت کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور بغاوت کے لیے باقاعدہ احتجاج ہو رہے ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کو چن چن کر مارا جائے اور ختم کر دیا جائے، اس ملک سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے وہی کام کیا۔ جتنے بھی شیعان علی اپنے آپ کو کہنے والے تو ان سب کو پکڑ پکڑ کر سزا دینا شروع کر دی اور پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ کتنے لوگ بھاگ گئے اور کتنے لوگ اس میں مر گئے۔ بالآخر وہی کیا کہ تقیہ کا کام ان کو کرنا پڑا، کتمان مذہب کا کام کرنا پڑا۔ کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ ہم جو ہے شیعہ ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم حب علی کے پردے میں رہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے، صحابہ کرام سے بغض ہے، عناد ہے، کوئی کہنے والا باقی نہیں رہا۔ حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت اہل السنت والجماعت کا دورہ تھا اور ان کی جو ہے باقاعدہ ان کا ایک بھاری بھرکم پن تھا لوگوں کے درمیان، اس وجہ سے کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا باقی نہیں رہا، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا باقی نہیں رہا۔ اب چونکہ کہے بھلے نہیں رہے زبان سے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کے دل میں تو یہ ہے نا کہ ہم کو جس نے بھگایا، ہم کو ہمارے آبا و اجداد کو جس نے مارا، ہم صحابہ کی دشمنی کو نکال رہے تھے، صحابہ کی دشمنی ہم کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت کے پردے میں رہ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو نکال کر کے بھگایا ہے اور ہم کو مارا ہے، لہٰذا ان کو کس طریقے سے مارا جائے۔ اب کیونکہ وہ خلیفہ تھے، ان کے پاس پاور آ چکی تھی اور صلح کا معاملہ ہو چکا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بڑے امن کا دور رہا، بڑے امن کا دور رہا، لہٰذا وہ چاہ رہے تب کیسے کیا کیا جائے، ان کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے، خلافت کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ بالآخر سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فطری موت ہو گئی، اللہ کو منظور تھا، کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا وہ تاریخ تھی 22 رجب کی، 22 رجب سن 60 ہجری۔ اب 22 رجب کو جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ تب بھی یہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، ورنہ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس وقت غلبہ تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے گھروں میں جا کر کے چھوٹی کنڈا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کنڈے میں جو ہے مٹھائیاں بنائیں اور اندر ہی اندر کھائیں اور لوگوں کو بلایا، اپنے جاننے والوں کو، شیعان علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھنے والے اور صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والوں کو، اور انہی کو مٹھائیاں کھلا کر کے ان کا منہ صاف کرا کے باہر چھوڑ دیا گیا، باہر جائیے۔ جب یہ سلسلہ بڑھا، اب دیکھیے 22 رجب کو کیا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، جو سنی اور شیعہ سب آس پاس ساتھ میں رہنا شروع ہو گیا اور تال میل آپس میں بڑھا، تو سنیوں نے ظاہر سے بات ہے کہ پوچھا کہ بھائی 22 رجب کو آپ لوگ اپنا اندر ہی اندر مٹھائیاں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اندر ہی کھا کر کے باہر آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیا بات ہے۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی ہے، تو اس کے لیے ایک لیبل لگانا پڑے گا نا، ایک لیبل لگانا پڑے گا جو اچھا سا لگے، دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور ہمارا جس کو کہتے ہیں تقیہ، اپنے مذہب کو چھپانا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی کو چھپانا، تو ایک لیبل لگایا گیا، بڑا پیارا سا، بڑا اچھا سا، بڑا خوبصورت سا، کہا گیا کہ 22 رجب کو ہم امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اب تاریخ جب اٹھائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سن 80 یا 83 ہجری میں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن مہینہ رجب کا نہیں، مہینہ رمضان کا، رمضان ہے یا ربیع الاول ہے، رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا تو ان کا انتقال ہوا ہوگا امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، اس وجہ سے فاتحہ خوانی ہو رہی ہے۔ جب انتقال کی تاریخ نکالی جاتی ہے تو تقریباً 145 ہجری ملتی ہے اور مہینہ شوال کا ملتا ہے، عید کا مہینہ۔ کون سا تعلق ہے رجب اور شوال میں، کون سا تعلق ہے رجب اور رمضان میں، کوئی تعلق نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ بغض معاویہ رضی اللہ عنہ کے بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تھا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ قرآن ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب
اولئک هم الصادقون کہہ رہا ہے، اولئک هم الفائزون کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے سب کامیاب ہیں، وکلا وعد اللہ الحسنى کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر ایک جنتی ہے، اور ہم یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن ہم خوشیاں منائیں اور انجانے میں مٹھائیاں کھائیں اور تقسیم کریں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ ایک محمدی کی شان نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے والے کی شان نہیں ہو سکتی۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی تعلق ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنائیے، مہدی بنائیے، اور ان کے ذریعے سے باقاعدہ ہدایت کو عام فرمائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں، لہٰذا ان سے بھی ہمارا تعلق ہے، تمام صحابہ کرام سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی صحابی، بھلے وہ 1 گھنٹہ پہلے صحابی ہوا ہو اور اگلے گھنٹے اس کا انتقال ہو گیا ہو، ہم صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ہم ہر صحابی کو اپنے درجے پر رکھتے ہیں، کسی صحابی سے دشمنی نہیں کرتے، اور اگر دشمنی کرتے ہیں تو باقاعدہ یہ بات لکھی گئی ہے، فتاوی موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ جو کسی بھی صحابی سے دشمنی رکھتا ہے اس کی قبر کھود کر کے دیکھ لیا جائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبر سے پھیر دیں گے، اس کا چہرہ کالا پڑ چکا ہوگا۔ ہم صحابہ ہیں جنہوں نے ہم کو اسلام یہاں تک پہنچا ہے، صحابہ ہیں، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں، صحابہ کو نکال دیں گے اسلام ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا۔ ہمارے سروں پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، بدن پہ جو ہے کرتا پیجامہ اور ہمارے جمعے کے لیے حاضری، یہ صحابہ کی دین ہے، صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اگر ان کو نکال دیا جائے گا تو اسلام ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا، جنت کے حقدار ہم نہیں ہو سکتے، جنت کے دعوے دار ہم نہیں ہو سکتے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہلانے کے لائق ہم نہیں ہو سکتے اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو کام کرتے ہیں وہ کنڈا بناتے ہیں، ہم سال بھر ہمارے پاس پڑا ہوا، ہم ٹکیا بنائیں، کھائیں، کھلائیں، دعوت کریں، کچھ بھی کریں، لیکن 22 رجب کو جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس دن اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ان سے ہماری مشابہت ہو جائے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول اور قاعدہ بتا دیا کہ جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ کل کھڑا کیا جائے گا۔ ایک طرف صف لگی ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کی، اسی صف میں کھڑے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے، اسی صف میں کھڑے ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پریشان کرنے والے، اسی صف میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ بھی جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات پر خوشیاں منا رہے تھے، کہیں اسی صف میں ہم بھی نہ کھڑے، انجانے میں، صرف انجانے میں۔ کوشش کریں اس بات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے ایمان کو جو حصہ ہیں یہ بات عام ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں کہ کل جو حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایکسیڈنٹ میں پرسوں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور خاص طور سے ان کے جو ساتھ تھے ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان سب کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کافی ہو، حامی ہو، ناصر ہو، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان سے بڑے بڑے علماء کرام اٹھتے جا رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ جو علماء باقی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔